السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ القصاص القصاص کی آیت نمبر آج 56 سے شروع کریں گے۔ ترجمہ اس پہ غور بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں کہ آپ چاہے ایک رکوع بھی پڑھیں تو اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور ہمارے لیے کیا کیا ہوا۔ ہم آج آزاد ہیں، اچھی زندگی جی رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی تھی۔ اے نبی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچانک لیا جائے گا۔ کیا ہم نے انہی پر امن حرم میں جگہ نہیں دی، جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی جو گزران زندگی اپنے سامان زینت پر اتراتی تھی، چنانچہ ان کے یہ گھر اجڑے پڑے ہیں، ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد ہوئے اور ہم ہی ان سب کے وارث ہوئے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا ہے، وہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت جبکہ ان کے باشندے ظالم ہوں۔ اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیوی زندگی کا بہت فائدہ دیا، پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ وہ لوگ جن پر حکم عذاب ثابت ہو چکا کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کر لیا، ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم تیرے سامنے اظہار برائت کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پر ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ پھر اس دن ان پر خبریں پیچیدہ ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے، البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں
اللہ پاک ہے اور اس سے کہیں اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اور حکمت و فرمانبرداری بھی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹائے جائیں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے۔ اے نبی کہہ دیجئے، دیکھو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہی ہے جو تمہیں روشنی دن لا کر دے گا؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات دلا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شریک کرنے والے پر اپنی دلیل لاؤ، پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور اس سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں ایک طاقتور مردوں کی جماعت پر بھاری ہوتی تھی۔ یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا تو اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول، اور تو لوگوں سے ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور تو زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم نے ترجمہ آیت نمبر 77 تک پڑھا ہے، تو آگے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ آپ ضرور اس پہ غور کیا کریں، اور زندگی اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے جئیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔